السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ کو میری پچھلی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے اور آپ لوگوں کے ساتھ سے میں قرآن پاک مکمل کر پاؤں۔ یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے جس میں آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے تو میں مکمل کر سکوں گی۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی 16ویں آیت تک اپنی ویڈیو بنائی تھی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 17ویں آیت سے شروع کریں گے۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کا نور بصارت سلب کر دیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا۔ تو جو لوگ دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں، یعنی کہ دیدہ بینا جس کو کہا جاتا ہے، دیدہ بینا رکھتے تھے، ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، ان کو تو سب کچھ پتہ چل گیا۔ لیکن یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو اپنے نفس کے غلام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتا ہے کہ جو لوگ آپ اے محمد ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے نفس کو ہی اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہیں آیا۔ اللہ نے ان کی نور بصارت یعنی کہ دیکھنے کی جو ان کی طاقت تھی اس کو چھین لیا ان سے۔ اللہ نے نور بصارت سلب کر لیا کہ الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کی تاریکی میں بھٹکنے کی ذمہ داری خود ان پر نہیں ہے۔ اللہ نور بصیرت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت کی بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، خود صداقت کا روشن چہرہ دیکھ نہیں سکتا یا دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ جب اللہ نے نور حق سے منہ پھیر کر ظلمت باطل ہی میں بھٹکنا چاہا، جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر کر ظلمت باطل میں ہی بھٹکنا چاہا تو اللہ نے اس کی توفیق ہی نہیں دی ان لوگوں کو کہ وہ حق کو پہچان سکیں، وہ ہدایت پا سکیں، کیونکہ قرآن تو ہدایت ہے نا، نور ہدایت ہے، تو اس کو وہ پا نہیں سکے۔ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ حق بات سننے کے لیے بہرے، حق گوئی کے لیے گونگے اور حق بینی کے لیے اندھے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کو حق بات کہہ رہے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے سنی ہی نہیں بات۔ اور اسی طرح جب آپ یعنی کہ وہ کچھ حق بات بولنا بھی چاہیں تو وہ گونگے ہو جاتے ہیں، ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے وہ گونگے ہو جاتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتے کہ ہم حق بات کریں۔ اور حق بینی کے لیے اندھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یعنی کہ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کو اندیکھا کر دیں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو پھر ہم لوگ اس کے لیے بولتے ہیں، اور کچھ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو پھر ہم بول پاتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب واپس نہیں آئیں گے، کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ واپس میری طرف نہیں آئیں گے، حق بات کی طرف نہیں آئیں گے۔ او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھیں کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں ڈال لیتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، کہ ہم مریں گے نہیں، کہ اگر بارش ہو رہی ہے، بجلیاں کڑک رہی ہیں تو، مگر فی الواقع اس طرح وہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ان پر حاوی ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
चमक से इनकी हालत ये हो रही है कि गोया अनकरीब बिजली इनकी बसारत उचक ले जाएगी। जब जरा कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो इसमें कुछ दूर दूर तक चल लेते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बसारत बिल्कुल सल्ब कर लेता, यकीनन वो हर चीज पर कादिर है। पहली मिसाल इन मुनाफिकीन की थी जो दिल से कतई मुनकिर थे और किसी गर्ज और मसलहत से मुसलमान बन गए थे। मुनाफिकी कहते हैं उस इंसान को जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से मुसलमान बन जाए। और ये दूसरी मिसाल इन लोगों की है जो शक और ज़ैफुल ईमान में मुब्तला थे। ज़ैफुल ईमान का मतलब है कि जिनका ईमान कमजोर था। कुछ हक के कायल भी थे, मगर ऐसी हक परस्ती के कायल नहीं थे कि इनकी खातिर तकलीफों और मुसीबतों को भी बर्दाश्त कर लें। इस मिसाल में बारिश से मुराद इस्लाम है जो इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया है। अंधेरी, घटा और कड़क और चमक से मुराद मुश्किलात हैं। मुश्किलात और मसाइब का वो हजूम और वो सख्त मुजाहिदा है जो तहरीक इस्लामी के मुकाबले में अहले जाहलियत के शदीद मुज़ाहमत के सबब पेश आ रहा था। इसका मतलब ये है आसान अल्फाज में कि अंधेरी, घटा और कड़क और चमक जो है वो जो इतनी मुश्किलें मुसलमानों को उस वक्त पेश आ रही थी, और वो सारे जितने भी जाहिल लोग थे उनके खिलाफ जो वो जद्दोजहद कर रहे थे, सख्त मुजाहिदा जद्दोजहद करना, तो वो तहरीक चल रही थी इस्लाम की, तो उसके खिलाफ जो कुछ भी वो बर्दाश्त कर रहे थे उसके बारे में ये बात हो रही है। मिसाल के आखिरी हिस्से में इन मुनाफिकीन की इस कैफियत का नक्शा खींचा गया है कि जब मामला जरा सहल होता है तो ये चल पड़ते हैं, और जब मुश्किलात के बादल छाने लगते हैं तो ये ऐसे अहकामात दिए जाते हैं जिनसे इनकी ख्वाहिश नफ्स और इनके तासुबात जाहलियत पर ज़र्ब पड़ती है, तो वो अचानक छिटक कर खड़े हो जाते हैं। यानी कि जिस तरह पहली किस्म के मुनाफिकीन का नूर बसीरत अल्लाह ताला ने बिल्कुल सल्ब कर लिया, इसी तरह अल्लाह ताला इनको भी हक के लिए अंधा बहरा बना सकता था, मगर अल्लाह का ये कायदा नहीं है कि जो किसी हद तक देखना और सुनना चाहता हो इसे इतना भी ना देखने सुनने दे जिस कदर हक देखने और हक सुनने के लिए ये तैयार हुए हैं। इसी कदर समातो बसारत अल्लाह ने इनके पास रहने दी। इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने वो लोग जो थोड़ा बहुत तो हक सुनते थे, देखते थे, उनकी अल्लाह ताला कुव्वत बसारत और समात नहीं छीनता, यानी कि दिली तौर पर अंदर से। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही अंधे हो गए थे या बिल्कुल ही बहरे हो गए थे, नहीं। पहले एक्सप्लेन किया है मैंने कि ये कुव्वत बसारत और समात दिल से है, कि दिल से आप अपने ईमान को ताकतवर करते हैं और हक बात करते हैं। जब कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो हक बात करते हैं, तो इस चीज का ये यहां पर वाजे किया गया है। या अय्युहन नास उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। लोगो, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले लोग हों गुजरे हैं, उन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्को इसी सूरत में हो सकती है। अगरचे कुरान की दावत तमाम इंसानों के लिए आम है, मगर इस दावत से फ़ायदा उठाना या ना उठाना लोगों की अपनी आमादगी और इस आमादगी के मुताबिक अल्लाह ताला की तौफीक पर मुनहसर है। लिहाजा पहले इंसानों के दरमियान फ़र्क करके वाजे कर दिया गया है कि किस किस्म के लोग इस किताब की रहनुमाई से फ़ायदा उठा सकते हैं और किस किस्म के नहीं उठा सकते। इसके बाद अब तमाम नौ इंसानी के सामने वो असल बात पेश की जाती है जिसकी तरफ बुलाने के लिए कुरान आया है, यानी कि दुनिया में गलत बीनी और गलत कारी से और आखिरत में खुदा के अजाब से बचने की तवक्को। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समा बिनाओ व अंज़ल मिनस समाई मान फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और इसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रिज़्क़ वहां पहुंचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल ना ठहराओ, अल्लाह का शरीक ना ठहराओ। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। और अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है वो हमारी नहीं है, ये हमारी है या नहीं है, तो इसके मानिंद एक ही सूरत बना लो, अपने सारे हमनवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिस को चाहो मदद ले लो।
اگر تم سچے ہو، یعنی کہ جب تم خود بھی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، تو پھر تمہاری بندگی اسی کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ دوسرا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی بجا لاؤ؟ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی اور عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے۔ آگے چل کر خود قرآن ہی سے تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کی وہ اقسام کون کون سی ہیں جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے جسے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اس سے پہلے مکے میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو، یعنی کہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب سمجھتے ہو، تو اس کے مانند کوئی کلام لکھ کر دکھاؤ۔ اب مدینے پہنچ کر پھر اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، جس کا ذکر سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ وہاں صرف تم ہی دوزخ کا ایندھن نہ بنو گے، بلکہ وہ تمہارے بت بھی وہاں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گے جنہیں تم نے اپنا مسجود بنا رکھا ہے۔ اس وقت تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ خدائی میں یہ کتنا دخل رکھتے تھے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہمیں دیے گئے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ نرالے اور اجنبی پھل نہیں ہوں گے جن سے وہ نامانوس ہوں۔ شکل میں انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے، البتہ لذت میں وہ ان سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوں گے۔ دیکھنے میں مثلاً آم اور انار اور سنترے ہی ہوں گے۔ اہل جنت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے، یہ انار ہے اور یہ سنترا ہے، مگر مزے میں دنیا کے آموں اور اناروں اور سنتروں سے ان کی کوئی نسبت نہیں ہوگی۔ عربی متن میں ازدواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہوتا ہے، مگر وہاں یہ ازدواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے تو اس کی بیوی نیک نہیں ہے، تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد ہے تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک نہیں ہے تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی اور سرمدی ہو جائے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج ہی ہم نے آیات مختصر ترجمہ اور تفسیر کی ہے، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج ہم نے 25ویں آیت سے تک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم لوگ 26ویں آیت سے شروع کریں گے، سورہ بقرہ کی۔ یہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، میں نے ڈسکرپشن میں اس کے تھوڑا سا ڈیٹیل لکھ دی ہے۔ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو آج 25ویں آیت تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ قرآن پاک میں نے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہوا، اس لیے کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتی ہیں۔ تو میں بس یہ چاہتی ہوں، قرآن پاک تو سب نے پڑھا ہوا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھا ہو یا سمپل پڑھا ہو، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ قرآن کو سمجھیں آسان الفاظ میں۔ آپ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ مشکل کوئی تفسیر ہوئی ہے، تو یہ کوشش ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہو تو میری قرآن پاک پڑھنے میں جو
میں تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہی، اس کو امید ہے آپ لوگ معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی میری اس کوشش میں میرا ساتھ دے، آپ لوگ بھی ساتھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔